ہے کہ بھارتی شہر احمدآباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گرنے کے معاملے سے متعلق آپ کو بتائیں طیارہ حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 315 ہو گئی ہے۔ دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ہوائی جہاز کے کچھ پارٹس پر کمپرومائز کیا گیا تھا، انجنوں کو نہ تو تبدیل کیا گیا اور نہ ہی مناسب طریقے سے سروس فراہم کی گئی۔ جو طیارہ دنیا کے محفوظ ترین، سب سے جدید اور سب سے قابل اعتماد پروازوں میں شمار ہوتا تھا، وہ محض چند لمحوں میں تاریخ کے المناک باب میں لکھا جا چکا۔ کیا یہ کسی سنگین تکنیکی خامی کا نتیجہ تھا؟ جدید جہاز تھا، آپ کے خیال میں یہ پاسبلٹی اور ایکسپیرینسڈ پائلٹس تھے کہ کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی سائن آ جائے اور اگر ماڈرن جہاز ہو تو ٹیک آف اباؤٹ کر دیتے ہیں وہ، یا پھر لینڈنگ میں بھی اگر انہیں نظر آ جائے کہ جی سیف لینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ کے خیال میں اتنے کم ٹائم میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ رن وے پر انہیں نہ اندازہ ہوا ہو یا کوئی سائن نہ گیا ہو اور پھر پائلٹس نے جو ٹیک آف ہے اس کو کینسل نہ کر دیا ہو؟ جو پائلٹ تھے انہوں نے جو آخری میسج دیا ہے انہوں نے کہا مے ڈے، اور انہوں نے کہا کہ میں مطلب انگلش میں وہ بات کر رہے تھے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جی میں جہاز جو ہے میں اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے تھرسٹ نہیں مل رہا، مطلب انجن جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہا اور جہاز جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہا بلکہ پاور جو ہے وہ لوز کر رہا ہے۔ حسن، جو میں سن رہا تھا کچھ ایکسپرٹس کو ایویشن کے، دے آر ویری سرپرائز کہ اتنا یہ جو بوئنگ طیارہ جس کی مطلب کہ اسٹیبلشڈ اس کے کریڈینشیلز ایز اے سیفسٹ پلین، وہ اڑتا ہے بالکل اس کی آپ دیکھیں فلائٹ جو اگر ہم دکھا سکتے ہیں۔ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال تھا کہ ٹیکنیکلی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی پرابلم، دیر از سم تھنگ رانگ ود مائٹ بی ود پائلٹس، اگین دس از انکنفرم ابھی تک جب تک دیکھیں یہ تو بلیک باکس جو ہے جب ملے گا اور اس میں آپ اس کی ریکارڈنگ بھی سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں اس میں دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایئر وائس ریکارڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اے وی آر، اور ایک ہوتا ہے جی وی آر، گراؤنڈ وائس ریکارڈر۔ تو وہ دونوں سے جو ہے نا وہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو اگر کمیونیکیشن ہوئی ہے تو۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے جی، اس میں مسلمان کافی جو ہیں وہ بھی سوار تھے اور ان کی بھی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جی، جو اس طیارے کے حادثے میں جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں۔ اور باقی جو فیملیز ہیں جو کہ نان مسلم ہیں ان کے لیے سمپتھیز ہیں جی، افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آج بھارت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ظاہر ہے ہم اتنی سکت اور اتنا ظرف اور اتنی ڈیسنسی رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے کہ چاہے کسی سے ہمارا اختلاف ہو اور وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن وہاں جب لاس آف لائف ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے کسی واقعے کے نتیجے میں ہو یا کسی حادثے کے نتیجے میں ہو، اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں کسی قسم کا کہ ہم اس پہ مسرور نہیں ہوتے بلکہ مغموم ہوتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ آج بھارت میں پیش آیا۔ میرا خیال میں جو پائلٹ تھے جاتے جاتے بھی یہ جو آخری میسج دے گئے ہیں، میرے خیال میں اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ جو بعد میں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا یہ جب پلین کریش ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک پورا کا پورا ایک انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے جو بیٹھ کے تمام جتنے بھی اس کے پرزے ہوتے ہیں اس کو ایک بڑے سے ہینگر کے اندر جو ہے نا بڑی سی ایریا کے اندر جو ہے پورے جہاز کے تمام پارٹس کو جو ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایکچولی وہ جہاز میں موجود تھے، اور اس کے بعد ایک ایک پرزے کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ فالٹ جو ہے وہ کہاں پہ تھا اس کو ٹریس کرنے کے لیے۔ یہ جو آخری میسج پائلٹ کی جانب سے آیا ہے یہ بھی بہت بڑی مدد ثابت ہوگا انویسٹیگیٹرز کے لیے کہ وہ اس کو چیک کریں گے کہ آخری یہ حادثہ جو ہے وہ کیوں پیش آیا ہے۔ کا جو میڈیا ہے وہاں پہ جو سب سے بڑی خبر، بریکنگ خبر کے طور پر چل رہی ہے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے، اور جو سب سے اہم نقطہ جو سب خبر کا وہ یہ ہے کہ یہ بوئنگ کا 787.8 ڈریم لائنر ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا سیفسٹ جو پلین اس وقت جو موجود ہیں بوئنگ سیریز کے اندر، اور جب یہ طیارہ گرا ہے اس کے فوراً بعد بوئنگ کمپنی کے جو شیئر ہیں وہ کافی نیچے گرے ہیں، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہا تھا۔ تو اگین اس کے اوپر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ چوہے صاحب جی آف کورس افسوس ہے، اور ایئر سیفٹی کے جو میز ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور کیا وجہ ہے جہاز جو ہے ٹیک آف کرتا ہوا ہی کریش کر جائے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جہاز جو ہے اڑنے سے پہلے ان کے پتہ نہیں کتنے پرزے جو ہے تبدیل کیے جاتے ہیں، نئے ڈالے جاتے ہیں ڈیلی بیسز، آرلی بیسز پر۔ تو یہ واقعہ بہت بڑا اور خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو محفوظ رکھے اور اس طرح کی موت سے بالکل کافی خوفناک حادثہ ہے جی، بالکل جی۔ صاحب ایسا لگتا ہے جیسے فلک پر کوئی لکیر ادھوری چھوڑ دی گئی ہو۔
ایک راستہ جو مکمل ہونے سے پہلے ہی گم ہو گیا۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 جو احمد آباد سے لندن کی جانب روانہ تھی، ابھی پرواز کی پہلی سانسیں لے رہی تھی کہ اچانک خاموشی چھا گئی۔ 625 فٹ کی بلندی پر محض 18 منٹ بعد وہ سگنل ختم ہو گیا جس پر سینکڑوں جانوں کی امید بندھی تھی۔ فلائٹ ریڈار کی خاموشی، ٹکراؤ کی تصدیق کرتی ٹائم لائن اور ایئر انڈیا کا محتاط لرزتا بیان ہمیں ایک ایسی گمشدگی کا سامنا کرا رہا ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی خلا بھی پیدا کر رہا ہے۔ اس حادثے کی خبر آتے ہی ہوابازی کے وزیر نے ہائی الرٹ کا اعلان کیا اور امدادی ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا، لیکن ان لمحوں میں جب سرکاری بیانات، ایئرپورٹ کی اعلاناتی گھنٹیاں اور سوشل میڈیا کے ہنگامہ خیز سرخیاں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں، اصل سوال صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی ہے کہ کب اور کیسے ہم نے اپنے ہوائی نظام پہ اتنا انحصار کر لیا کہ اس کی ایک خاموشی پورے ملک کا دل دہلا دیتی ہے۔ یہ فلائٹ محض ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی عالمی روابط، امیدوں، وعدوں، ملاقاتوں اور جدائیوں کی۔ 200 سے زائد انسان، جن میں کوئی ماں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوگی، کوئی طالب علم خوابوں کے شہر میں اپنی تقدیر کا در کھولنے والا ہوگا۔ ایک جہاں پہ دیگر مطلب یہ سٹوریز آ رہی ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی ایک افسوسناک سٹوری بھی جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ بیسکلی اس فیملی کی سٹوری ہے جس کو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب ہیں یہ ایک ڈاکٹر تھے، انڈین ڈاکٹر تھے، جو کہ لندن میں پچھلے 6 سال سے کام کر رہے تھے، اور یہ اپنی فیملی کو جو ہے، جس میں ان کے 3 بچے اور ان کی بیگم جو ہے، ان کو لینے کے لیے لندن سے آئے ہوئے تھے، اور ان کو لے کے اب واپس پرماننٹلی جو ہے لندن شفٹ کر رہے تھے۔ 6 سال کے بعد یہ صرف اپنی فیملی کو جو ہے اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس فیملی نے جو ہے وہ جاتے جاتے اپنی آخری یہ تصویر بھی کھینچی کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ انڈیا چھوڑنے لگے ہیں اور ہم لوگ لندن جا رہے ہیں، لیکن یہ سفر جو ہے ان کا آخری سفر جو ہے وہ ثابت ہوا۔ تو یہ بھی ایک ہیومن اینگل کی سٹوریز جو ہیں وہ اس طرح کی وہاں سے آتی ہے۔ دوسرا، اسی بھارتی طیارے میں سوار ہونے سے قبل ایک برطانوی ویلاگر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک آخری پوسٹ جو ہے وہ یہاں پہ شائع کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جی میں برطانیہ جانے کے اوپر جو ہے میں خوشی سے سرشار ہوں، اور مسکراتے ہوئے اس نے گڈ بائی انڈیا کے الفاظ جو ہے وہ اس نے بھی ادا کیے تھے، لیکن یہ بھی اس کے لیے بھی یہ سفر جو ہے وہ آخری سفر ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی سے احمد آباد کے لیے اڑان بھرنے والے ایک شخص آکاش وتسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسی ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارے میں سوار تھا جو چند گھنٹوں بعد لندن کے لیے اڑان بھرتے وقت گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ آکاش نے ٹویٹر پر جہاز کی 2 تصاویر اور 2 ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، جس میں اس نے پرواز سے قبل جہاز میں ہونے والے غیر معمولی چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایئر انڈیا کا یہ طیارہ تھا، بھارت کا شہر ہے احمد آباد، یہاں سے اس طیارے نے اڑان اڑی ہے، اس کی منزل تھی لندن، گیٹوک ایئرپورٹ تھا لندن کا۔ اس میں 242 مسافر اس طیارے میں سوار تھے۔ اس طیارے نے اڑان اڑی ہے، اور اس کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے بعد ہی ایک بالکل ڈرامہ، ایک فلمی انداز میں یہ طیارہ دوبارہ زمین کی طرف آیا، کریش ہوا، تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے ایک ہاسپٹل میں یہ طیارہ کریش کر گیا، جس کے نتیجے میں اس طیارے میں جو 242 مسافر تھے اس میں سے صرف 1 بچ پایا، اور معجزانہ بالکل یہ حیرت انگیز انداز سے بچ پایا، وہ آپ کو ہم دکھائیں گے بھی۔ لیکن جو ہلاک شدگان کی مکمل تعداد ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے تک CNN کے مطابق 290 ہے، کچھ اور ذرائع کے مطابق 310 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں، اور یہ تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو طیارے میں سوار تمام مسافر ایک کے علاوہ یعنی کہ 241، اور اس کے بعد جہاں پر گرا ہے ایک ڈاکٹرز کے ایک ہاسٹل میں کریش ہوا ہے وہاں، اور اس کے اطراف میں جانی نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ۔ ابھی مختلف خبریں ہیں، ایک خبر کے مطابق طیارے میں حادثے میں 2 مسافر جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔